بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین اور معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور بڑا کرم ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے رمضان المبارک کے جیسا مہینہ عطا فرمایا. یہ ماہ رمضان المبارک اتنا بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے کہ قرآن اور احادیث کے اندر اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اس مہینے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کو بغیر صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یا تو ماہ رمضان یا پھر رمضان المبارک کہنا چاہیے. تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بڑا ہی قابل قدر ہے اور بڑا ہی باعث اجر و ثواب کا مہینہ ہے. بندوں کے لیے بے شمار اس کے اندر فائدے ہیں اور گنہگاروں کے لیے خاص طور سے اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے رحمت کے اور مغفرت کے خزانے کو لوٹنے کا ذریعہ ہے اور باعث ہے. میں نے سورہ جمعہ کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ رب العزت کی ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور اسی کے اندر جو بھی تم اب کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہو، خرید و فروخت کے اندر لگے ہوئے ہو، کاروبار اور خرید و فروخت تمام امور کو چھوڑ دو، اسی کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے. مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام مسلمان اس دن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور تمام مخلوق کی تخلیق کی تکمیل اسی دن فرمائی تھی. اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت آئیں گی. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر بندہ جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں.
تو یہ تو جمعہ کی عام دنوں کے اندر فضیلتیں ہیں، اور جمعہ کے جو برکات ہیں، جمعہ کے جو فائدے ہیں، یہ عام دنوں کے اعتبار سے ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے اعتبار سے، رمضان المبارک کے اندر آنے والا جمعہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنی سعادت اور اپنی برکت کے اعتبار سے دیگر ایام میں آنے والے جمعات سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن خاص طور سے ہمارے یہاں ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو آخری جمعہ آتا ہے، جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں یا پھر الوداع جمعہ کہا جاتا ہے، اس کو لوگ بہت ہی اہمیت دیتے ہیں، اور اس جمعے کو لوگ عید کے طور پر مناتے ہیں۔ بعض مقامات کے اندر، بعض جگہوں کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمعہ بھی کوئی عید یا تہوار کا دن ہے، اور اس کی عبادتیں بھی الگ الگ وہ کیا کرتے ہیں۔ بعض جگہ وہ اس کے اندر الگ الگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت کے اندر الگ الگ سورتیں پڑھتے ہیں، اور الگ الگ تسبیحات اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع یا الوداع جمعہ کہا جاتا ہے، یہ اپنی خصوصیت کے اعتبار سے الگ دوسرے جمعات کے مقابلے میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے لیے، جسے ہم الوداع جمعہ کہتے ہیں اور جسے ہم عید کے طور پر مناتے ہیں، اور جسے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس دن عید کے طور پر مناتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے تعلق سے الگ سے کوئی خاص فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک میں جو اس سے پہلے آنے والا جمعہ ہے، اس جمعے سے فضیلت کے اندر یہ جمعہ بڑھ جائے، یا پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ عام دنوں میں جو جمعہ آتا ہے اس جمعے کے مقابلے میں اس جمعے کی عبادت مختلف ہو جائے۔ بعض مقامات کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے، بعض جگہوں پر یہ دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے کہ جمعۃ الوداع کے اندر، الوداع کے اندر یہ لوگ خطبے کے اندر بھی یہ رمضان کو رخصت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یا فراق، الوداع، الوداع یا شہر رمضان جیسے الفاظ کے ذریعے سے وہ خطبہ دیتے ہیں۔ فرمایا علماء کرام نے اور مفتیان کرام نے کہ اس طریقے سے اس آخری جمعے کے اندر خطبہ دینا یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ طریقہ یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ آپ کے بعد خلفائے راشدین سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین کے بعد تبع تابعین سے ثابت ہے، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے یہ الفاظ ثابت ہے۔ تو ایسے الفاظ سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ جمعہ کا جو دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید المومنین ہے، اور جمعہ کے دن کو عام دنوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الایام، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں سے افضل ہے۔ اور مہینوں کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تعلق سے فرمایا کہ سید الایام، سید الشہور، کہ تمام مہینوں کا سردار یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو جب دو مبارک چیز اگر ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو یہ نور علی نور ہو جاتی ہے، اور جمعے کے اندر یہ ایک طرح کی اور فضیلت پیدا ہو جاتی ہے
کہ ایک طرح رمضان مبارک کا مہینہ بھی بابرکت اور دوسری طرف جمعہ کا دن بھی افضل ترین دن شمار ہوتا ہے، جب دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی فضیلت کے اندر اور 4 چاند لگ جاتا ہے اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی خاص عبادت نہیں ہے، یا اسی طریقے سے جمعۃ الوداع کے لیے کوئی خاص خطبہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے اور سننے میں آتا ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر اگر امام صاحب نے اگر الوداعی خطبہ نہیں پڑھا تو ایسی صورت کے اندر لوگ ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، لوگ انہیں بڑا برا بھلا کہتے ہیں، لوگ ان پر طنز کستے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہیں الوداع جمعہ کے احکامات کا بھی علم نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ الوداع جمعہ کے لیے نہ تو کوئی خاص عبادت ہے اور نہ کوئی خاص خطبہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الوداع جمعہ چونکہ یہ آخری جمعہ ہوتا ہے تو آخری جمعہ ہونے کے اعتبار سے یہ یقیناً قابل قدر ہے اور باعث برکت ہے، اس لیے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا۔ عام طور سے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر 4 یا 5 جمعے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ابھی 3 جمعے گزر گئے، اب جو آنے والا جو جمعہ ہے یہ آخری جمعہ ہے جنہیں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یہ جمعۃ الوداع پھر ہماری زندگی میں یہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، چونکہ آدمی دیکھتا ہے کہ آدمی کی یہ مستار حیات یہ کوئی ممکن نہیں ہے کہ وہ آئندہ سال بھی وہ رمضان مبارک کی بہاریں دیکھ سکتا ہو۔ البتہ ایمان والے کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا جذبہ اور سب سے پہلا داعیہ کہ اس کے اندر رمضان مبارک کے مہینے کے ملنے پر اور جمعۃ الوداع یا رمضان مبارک کے مہینے میں جو دیگر جمعات ہوتے ہیں ان کے اندر عبادت کی توفیق ملنے پر اس کے اندر صبر اور شکر اور مسرت کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ ایمان والوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور یہ جذبہ اس لیے پیدا ہونا چاہیے کہ ایمان والا یہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے اپنے فضل سے، آپ نے اپنے کرم سے آپ نے ہمیں رمضان مبارک کے جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، آپ نے رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے رمضان مبارک کے مہینے میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے اس مہینے کے اندر ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے اس مہینے کے اندر توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے اس کے اندر نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے اس مہینے کے اندر آپ نے زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے اس مہینے کے اندر عبادت کا شوق اور ذوق پیدا فرمایا، اس لیے اس کے اندر مسرت کا اظہار ہونا چاہیے اور اظہار مسرت کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے، یہ صفت پیدا ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم غور کریں تو یقیناً خود ہم اگر اپنے محلے کے اندر دیکھیں، اپنے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے افراد ہمیں نظر آئیں گے کہ جو آئندہ سال ہمارے ساتھ تھے، جو آئندہ سال جو تراویح کے اندر ہمارے ساتھ رہتے تھے، جو آئندہ سال ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو آئندہ سال جمعۃ الوداع میں ہمارے ساتھ شریک تھے، جو آئندہ سال ہمارے ساتھ افطار کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے،
لیکن آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج وہ قبر کے اندر وہ اس بات کے اوپر افسوس کر رہے ہوں گے کہ اے کاش اللہ تبارک و تعالی اسے رمضان مبارک کا ایک اور موقع عنایت فرما دیتا۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے تو اس مہینے کے اوپر اس اعتبار سے بھی ہمیں مسرت اور شادمانی کا اظہار فرمانا چاہیے کہ اس روئے زمین کے اوپر بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جس مسلمان کو رمضان کیا ہے اس بات کا بھی علم نہیں ہے، بلکہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ نہ اسے روزہ رکھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ اسے زکوٰۃ کی دینے کی توفیق ہوتی ہے، نہ اسے نمازوں کی پابندی کی توفیق ہوتی ہے، نہ اسے تراویح پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ اس کے لیل و نہار کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ اس کے نظام زندگی کے اندر کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کی وہی من چاہی زندگی ہوتی ہے اور جس طریقے سے اس کا من چاہتا ہے وہ اسی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اگر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، یہ سعادت عنایت فرمائی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا احسان ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی تعریف اور توصیف کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان مبارک کے جیسا باعظمت والا مہینہ عطا فرمایا اور اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی اور رمضان کی عبادتیں صحت اور تندرستی کی حالت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوسری چیز ہمارے اندر یہ آخری جمعے اور آخری لمحات کے موقع پر یہ چیز ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس لیے کہ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے لعنت فرمائی ہے اور ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی ہے جس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے رب کو نہ منا سکتا ہو اور اپنے اوپر جہنم کو حرام نہ کر سکتا ہو اور اپنے گناہوں سے وہ توبہ نہ کر سکتا ہو اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک جو 3 زینوں اور 3 سیڑھیوں کا ہے اور ابھی بھی تمام مساجد کے اندر جو ممبر ہوتے ہیں اس کے اندر 3 ہی سیڑھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، پھر جب آپ نے دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، پھر جب آپ نے تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ کیفیت عجیب معلوم ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے ایک عجیب و غریب عمل دیکھا ہے، وہ یہ کہ آپ جیسے ہی خطبہ دینے کے لیے آپ پہلے زینے کے اوپر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا اور آپ نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو بھی آپ نے آمین کہی، پھر جب آپ نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو بھی آپ نے آمین کہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں جیسے ہی میں خطبہ دینے کے لیے میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا کی تو میں نے اس دعا کے اوپر آمین کہی، پھر جیسے ہی میں نے دوسرے زینے کے اوپر قدم رکھا
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت بھی ایک دعا مانگی، میں نے اس پر بھی آمین کہی۔ پھر تیسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تو اس پر میں نے آمین کہی۔ اور جب میں نے پہلے زینے کے اوپر قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کیا، بلکہ یہ بد دعا لوگوں کے لیے فرمائی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے اور وہ شخص برباد ہو جائے کہ جو اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات کے اندر جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا ہو یا بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی پایا ہو اور اس نے اس کی خدمت کر کے اس کو اپنی خدمت سے راضی کر کے اس نے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا ہو، تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی تو میں نے ایسے شخص کے لیے میں نے اس پر آمین کہی۔ پھر جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ ہلاکت ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ اس وقت وہ اپنی زبان سے درود نہ بھیج سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اوپر سب سے بڑا احسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ ہمارے رسول جو ہر وقت ہر آن ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے ہمیشہ اپنی امت کے لیے روتے رہے، اپنی امت کے مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور جو ہمیشہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے اور جو کبھی بھی ہمیں نہیں بھولے، تو یہ بڑے ناانصافی کی بات ہوں گے کہ ان کا امتی اس وقت جس مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات بھی اپنی زبان مبارک سے ادا نہ کر سکتا ہو۔ پہلی بات جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو پایا ہو بڑھاپے کی حالت میں، چونکہ بڑھاپے کے اندر والدین خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں اور وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم ترزقون بضعفائکم، کہ یہ لوگوں کو یہ تمہیں جو روزی دی جاتی ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، یہ تمہارے کمزوروں کی بنا پر دیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، ہمارے پاس جو دولت آ رہی ہے، ہمارے پاس جو عہدہ آ رہا ہے، ہمارے پاس جو عزت آ رہی ہے، یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے کاروبار کا نتیجہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ ہمیں جو روزی دی جاتی ہے، دولت دی جاتی ہے، یہ دولت اور روزی یہ ہمارے کمزوروں کی بنا پر، یہ بوڑھوں کی بنا پر، معصوم اور چھوٹے بچوں کی بنا پر دی جاتی ہے۔ آج کل معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو یورپ اور دوسرے مغربی ممالک کے احوال کو چھوڑیے، خود ہمارے ہندوستان کے اندر ایسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگ اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر ایک بوجھ تصور کرتے ہیں اور لوگ انہیں بوجھ تصور کرتے ہوئے طرح طرح سے انہیں تکلیفیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو اگر بڑھاپے کے اندر اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے بھی دیکھتا ہے، شفقت بھری نگاہ سے بھی دیکھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ ایک حج اور عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔
اور تیسری بات جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو بد دعا کی تھی وہ یہ کہ جس شخص کے پاس رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا ہو، پھر وہ اس مہینے کو عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے، اس مہینے کے اندر توبہ و استغفار کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکا، تو فرمایا کہ وہ شخص سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور کچھ ہی ایام، گنے چنے ایام ہیں جو ہمارے سامنے بچے ہوئے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر یہ احساس اور یہ جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کی ناقدری کی، کہیں ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کے اندر کوتاہیاں کی، کہیں ہم نے تراویح پڑھنے کے اندر کوتاہیاں کی، یا ہم نے رمضان المبارک کا کما حق حق ادا نہیں کیا جیسا کہ ہمیں حق ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں ندامت ہونی چاہیے، اور یہ رحمت اور مغفرت والے مہینے کے جانے کے اوپر ہمارے اندر ایک طرح کا قلق ہونا چاہیے، اور ایک طرح کا رنج ہونا چاہیے، اور ایک طرح کا غم ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں پھر آئندہ سال یہ بارکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم عبادت کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قبولیت کا درجہ حاصل کر سکتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقبول ہو سکتی ہو، تو ہمارے اندر ایک طرح کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ ختم ہوتا جاتا ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عام دنوں کے اندر بھی جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے دونوں قدم مبارک ورم کر جاتے تھے اور پھول جاتے تھے، یہاں تک کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے اس حالت کے اوپر ترس آیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کیا اے میرے محبوب میں نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، آپ اپنے آپ کو عبادت کرتے کرتے، آپ اپنے آپ کو ریاضت کرتے کرتے تباہ و برباد کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ عبادت بھی کیجئے، اور آپ کے جسم کے اوپر بھی حق ہے، آپ اپنے جسم کے حقوق کو بھی ادا کیجئے، آپ اپنی بیویوں کے حقوق کو بھی ادا کیجئے، دنیا کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے عبادت کے اندر گزاریے۔ تو ہمارے دل اور دماغ کے اندر بس اوقات یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ ہماری عبادت تو اس مقام تک پہنچ نہیں سکتی ہے، تو ہماری عبادت اس قابل کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما لے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عبادت کی توفیق مل جانا یہی عبادت کی قبولیت کی دلیل ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک عبادت کے بعد اگر دوسری عبادت کی اگر توفیق مل گئی تو یہ سمجھ لیا جائے کہ پہلی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قبول ہو چکی ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص ایک نماز ادا کر چکا اور اس کے بعد والی نماز کی اگر اس کو توفیق مل گئی تو یہ سمجھ لیا جائے کہ پہلی نماز اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس نے آج کا روزہ رکھ لیا، پھر کل کے دن روزہ رکھنے کی اگر اسے توفیق مل گئی تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے
کہ ہمارا کل کا جو روزہ ہے یا آج کا جو روزہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ اس لیے ہمیں جو آخری ایام ہیں ان ایام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ ان ایام کو ذکر و اذکار کے اندر گزارنا چاہیے۔ اور یہ جو عوامی سطح کے اوپر ہمارے معاشرتی سطح کے اندر معاشرتی اعتبار سے یہ چیز جو پائی جاتی ہے کہ جمعۃ الوداع ایک خوشی کی تقریب ہے اور ایک گویا کہ یہ عید کا دن مانا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اپنی کوتاہیوں کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ اب رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اب یہ بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم نے کون سی کوتاہیاں کی ہے اور کون سی کوتاہیاں اس موقع پر ہم سے سرزد ہوئی ہے۔ ایسی صورت کے اندر ہمیں ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم سے روزے چھوٹ گئے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی قضا کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیے ہیں تو کفارے کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم فدیہ کے مستحق ہیں تو ایسی صورت کے اندر فدیہ کی ادائیگی کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے زندگی میں یہ رمضان مبارک کے حسین لمحات بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔